خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ ان کی مدینہ میں انتہائی بے رحمانہ شہادت تھی، جس نے تمام مسلمانوں کے دل دکھ، تکلیف اور افسردگی سے بھر دیے تھے۔ خلافت عثمانی جو 12 سال کے عرصہ پر محیط ہے، اس میں ایسی عظیم الشان فتوحات اتنی سرعت کے ساتھ ہوئیں کہ جن کی نظیر اس سے بیشتر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یقیناً ان فتوحات کا صحرا ان کے عہد کے مایہ ناز سپہ سالاروں کے سر تھا۔ آپ کے دور میں مملکت اسلامیہ کی حدود ایک طرف سندھ سے لے کر اندلس تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے بیشتر اسلامی فوج کے پاس ایک کشتی بھی نہیں تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خلافت عثمان اہل اسلام کے لیے فتح و ظفر کا ایک درخشاں باب ثابت ہوئی۔ آپ کے عہد خلافت میں تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت اور علوم و فنون کو عروج کی بلندیوں تک ترقی نصیب ہوئی، جس کے بعد دولت و ثروت اور فارغ البالی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مدینہ اور ملحقہ وادیوں میں خوبصورت عمارات تعمیر کروائیں۔ سلطنت اسلامیہ کے بڑے بڑے تجارتی شہروں میں قدیم بازاروں کے علاوہ نئے بازار اور منڈیاں بھی بنائی گئی۔ اہل مکہ اور مدینہ حجاز سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پہنچ گئے۔ سب سے بڑا اور عظیم الشان کارنامہ جو خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں سر انجام پایا، وہ عالم اسلام کو ایک مصحف پر جمع کرنا تھا، قرآن مجید کو لکھوا کر تمام مملکت اسلامیہ میں شائع کرنا اور ایک ہی طریق پر تمام عالم اسلام کو متفق کر دینا خلافت عثمان کا قابل تعریف کارنامہ ہے۔ اسی کارنامے کی بنا پر امت میں آپ کا لقب جامع القرآن مشہور ہوا۔ مصدقہ روایات کے مطابق حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ مصحف کی 7 نقلیں تیار کروائیں اور مکہ، مدینہ، شام، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مصر میں ایک ایک نسخہ محفوظ کروایا۔ ان میں سے 4 نسخے اس وقت بھی دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت کا نصف عرصہ نہایت پرسکون رہا۔ فتوحات کی کثرت کے سبب مال غنیمت اور محاصل میں بے پناہ اضافہ ہوا، تجارت اور زراعت کو ترقی ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ایسا تھا کہ جو اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ کے آخری سالوں میں باغیوں نے سر اٹھایا۔ حضرت عثمان کے نرم رویوں اور پالیسیوں کی وجہ سے آپ کو وہ دن دیکھنے پڑے جن کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی جو آگ بھڑکائی جا رہی تھی، اس کے مراکز کوفہ، بصرہ اور مصر میں قائم تھے۔ 35 ہجری کے آخر میں شر پسندوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ان دنوں حج کی وجہ سے مدینہ تقریباً خالی تھا۔ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ان باغیوں نے پہلے تو امیر المومنین کا مسجد نبوی میں آنا دشوار بنایا اور پھر آپ کی رہائش کا محاصرہ کر لیا، جو مختلف روایات کے مطابق کم و بیش 40 دن جاری رہا۔ اس دوران آپ نے کئی بار مکان کی چھت پر سے باغیوں سے خطاب بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نیاز مندی اور رشتہ داری کے حوالے دیے، اسلام کی خاطر اپنی خدمات یاد دلوائیں، لیکن ان پر آپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کئی صحابہ نے آپ کو مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانے کا مشورہ دیا۔ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ آپ انہیں باغیوں کے مقابلہ کرنے کی اجازت دیں، لیکن آپ نے منع فرمایا۔ آپ کو امت میں خون ریزی اور خانہ جنگی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ آخر میں یہاں تک حالت آ پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی تک بند کر دیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑا اور سارے مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔ آخری شب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا۔ آخر کار چند باغی 18 ذوالحج 35 ہجری کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر میں زبردستی داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ 18 ذوالحج 35 ہجری بروز جمعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی اور شنبہ کی شب کو مابین مغرب و عشاء آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔